بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہان الدین حسن کی کتاب پس پردہ کی چوتھی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ صدر ضیاء کے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ برہان الدین نے اس پر تفصیلاً اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ خود مختلف سیاسی لیڈروں نے صدر ضیاء سے انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ ان ملتوی کرنے والے لیڈروں میں پیپلز پارٹی کے باپ لیڈر بھی شامل تھے۔ بہرحال 18 اکتوبر والے انتخابات ملتوی ہو گئے اور سابق وزیر اعظم پر مختلف مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے اہم مقدمہ اس FIR کی بنیاد پہ شروع ہوا جو خود پیپل پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری نے اپنے والد نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے سلسلے میں بھٹو صاحب کے خلاف درج کرائی تھی۔ الیکٹرانک میڈیا جس میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن شامل تھے، اس مقدمے کی سماعت کے بعد اس کی خبر پر باقاعدہ مختلف سرکاری حلقوں سے مشورہ کیا کرتے تھے اور اس مشورے کے بعد یہ خبر نشر ہوا کرتی تھی۔ اس دوران حکومت نے بھٹو صاحب کے خلاف پروپیگنڈے کی ایک زبردست مہم بھی شروع کی ہوئی تھی اور یہ پروپیگنڈا ظاہر ہے اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ وزارت اطلاعات نے 2 وائٹ پیپر شائع کیے تھے، جن میں سے ایک بھٹو کے دور میں میڈیا کے غلط استعمال کے بارے میں تھا۔ ظلم کی داستانوں کے نام سے سرکاری ٹی وی پر ایک پروگرام بھی نشر ہونا شروع ہوا جس میں ان لوگوں نے اپنی داستانیں بیان کی جن پر بھٹو صاحب سے اختلافات کے نتیجے میں ان کے بقول ظلم روا رکھا گیا۔ ان میں خاص طور پر پیپل پارٹی ہی کے رکن پنجاب اسمبلی افتخار تاڑی، پارٹی کے سیکریٹری جنرل جے رحیم شامل تھے۔ بار بار اس دلائی کیمپ کا ذکر آیا جو آزاد کشمیر میں بھٹو صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کو سزا دینے کے لیے قائم کیا تھا۔ اس سارے کام کی نگرانی جنرل مجیب الرحمان کر رہے تھے۔ جنرل مجیب الرحمان فوج میں ماہر نفسیات کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ انہوں نے تقریباً ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ پھر وہی پریس ایڈوائز کا دور آ گیا تھا۔ اخبارات کو اور میڈیا کو احکامات جاری ہوتے تھے، ان کے مطابق خبریں شائع اور نشر کی جاتی تھیں۔ اس دوران خود صحافیوں کے اندر بھی گروہ بندی ہوئی اور صحافی 2 بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ٹیلی ویژن اس وقت جنرل ضیاء کی کمزوری بن چکا تھا۔ بظاہر وہ یہی کہتے تھے کہ میری بہت زیادہ پبلسٹی اور کوریج نہ کی جائے، میں بار بار اپنی شکل ٹی وی پر نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن عملاً ایسا ہی تھا کہ جب ان کا کوریج کم کیا گیا ان کے عملے کی طرف سے، اس پر سخت بات پرس کی گئی۔ کرنل سالک
اس زمانے میں بہت طاقتور شخصیت تھے، اور بعض مرتبہ وہ سیکریٹری انفارمیشن لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان کی باتوں کو بھی رد کر دیا کرتے تھے، ان کے احکامات کو بھی نہیں مانتے۔ اسی دوران ریفرینڈم کا وقت آ گیا، صدر ضیاء نے اپنے حق میں ریفرینڈم کرایا، پھر سن 85 کے انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں جناب محمد خان جنیجو ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ صدر ضیاء کو امید تھی کہ جنیجو صاحب جو ایک شریف النفس اور دھیمے لہجے کے انسان تھے، ان کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن جنیجو صاحب نے پہلے دن سے مارشاء اللہ ختم کرنے کی جو رٹ لگائی، جنرل ضیاء اس سے سخت ناراض ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اخبارات کو بھی کافی آزادی دی اور سیاسی پارٹیوں کو بھی بحال کرنے کا اعلان کیا۔ نتیجتاً بے نظیر بھٹو بھی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان آ گئی۔ افغان جنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے جنرل ضیاء کی پالیسی سے اختلاف کیا اور اجلت میں بعض فیصلے کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل ضیاء نے ان کو برطرف کر دیا، اور پھر ایک بار وہی حالات دوبارہ لوٹ آئے جو سن 77 سے پہلے تھے۔ برہان الدین حسن نے اپنی کتاب میں جنرل ضیاء کو بہرحال کچھ کریڈٹ بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے سربراہ مملکت تھے جو نماز روزے کے پابند تھے، بہت شائستگی سے اور انکساری سے لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ اکثر آمروں کے برعکس ان کے گرد انکساری کا ایک عجیب و غریب حالت ہے۔ وہ بات چیت نہایت شائستہ انداز میں کرتے تھے اور ان سے گفتگو کرنا آسان تھا۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے۔ بعض مواقع پر خانہ کعبہ اور روضہ رسول پر دعا مانگتے وقت انہیں بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتے بھی دیکھا گیا۔ برہان الدین حسن مزید لکھتے ہیں کہ ان کے دور میں حالات بھی مجموعی طور پر پرامن رہے۔ بہرحال جنیجو صاحب کی برطرفی کے بعد کچھ ہی عرصے میں وہ حادثہ ہو گیا جس میں جنرل ضیاء اور ان کے بہت سارے ساتھی جنرل جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد جو الیکشن ہوئے ان کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بن گئی، اور ان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ اس کتاب میں کافی تفصیل سے موجود ہے۔ برہان الدین حسن کے مطابق ان کے دور میں کرپشن نے بہت زیادہ عروج پایا، اور اس کرپشن کے نتیجے میں ملک کی معاشی حالت بے انتہا خراب ہوئی۔ صدر غلام اسحاق سے ان کے اختلافات پیدا ہوئے۔ نتیجے میں صدر اسحاق نے ان کی حکومت کو آئین کی ایک دفعہ کے تحت برطرف کر دیا۔ اس کے بعد ایک نگراں حکومت قائم کی گئی۔ نگراں حکومت کے قیام کے بعد الیکشن ہوئے، اور الیکشن کے نتائج کے مطابق میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ بے نظیر کے دور میں
میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کا ذکر کرتے ہوئے برہان الدین حسن نے لکھا ہے کہ انہوں نے پہلے جاوید جبار کو، جو ایک معتدل پڑھے لکھے صحافی شمار کیے جاتے تھے، وزیر مملکت برائے اطلاعات مقرر کیا، اور جاوید جبار نے کافی حد تک میڈیا کو آزادی دی، مگر پیپلز پارٹی کے اندرونی حلقوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے اس طرح کے حربے اختیار کیے جن کے نتیجے میں جاوید جبار کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ فیصل آباد کے ایک ایسے شخص کو جس کا میڈیا سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا وزیر بنا دیا گیا۔ اس دوران ایک ایسے شخص کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر مسلط کیا گیا جو صحافیوں میں کوئی خاص اچھی شہرت نہیں رکھتے تھے۔ ریڈیو کے حد تک تو وہ تھوڑے دبے رہتے تھے، لیکن ٹیلی ویژن میں جا کر جس طرح سے انہوں نے وہاں کے سینئر لوگوں کو دباؤ کا شکار کیا، اس پر کئی سینئر لوگ ان سے تنگ آئے۔ اس وقت کے ڈائریکٹر نیوز مصلح الدین بار بار اس بات پر احتجاج کرتے رہے، آخر میں ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بیچارے انتقال کر گئے۔ بے نظیر کے اس پہلے دور میں بلکہ جاوید جبار ہی کے وزارت کے زمانے میں ایس ٹی این کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ پی ٹی وی کے علاوہ ایک دوسرا ٹی وی چینل بھی ملک میں لایا جائے تاکہ مقابلے کی فضا قائم ہو سکے۔ شالیمار ٹیلی ویژن نیوز کے نام سے یہ ادارہ حکومت پاکستان اور شالیمار ریکارڈنگ کمپنی کے اشتراک سے عمل میں آیا، لیکن اس میں بھی بہت مالی بدعنوانیاں شروع ہو گئیں۔ اشتہارات کا ٹھیکہ ایک اور کمپنی کو دیا گیا اور اس کمپنی نے پی ٹی وی کے ہی پروڈیوسروں سے کام لے کر نئے ڈرامے اور نئے پروگرام شروع کر دیے۔ بہرحال کرپشن کے الزامات اور دیگر دوسرے الزامات کے تحت صدر غلام اسحاق نے بے نظیر حکومت برطرف کر دی۔ جیسا کہ ذکر ہوا ہے، جتوئی صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنایا گیا، خیال تھا کہ وہ مستقل وزیر اعظم بھی بنیں گے، لیکن مستقل وزیر اعظم کا قرعہ پھر نواز شریف کے نام نکلا اور نواز شریف صاحب سن 1990 کے انتخابات کے نتیجے میں ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن صدر غلام اسحاق خان سے جلدی ان کے اختلافات منظر عام پر آنا شروع ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حکومت بھی برطرف کر دی گئی۔ انتخابات ہوئے، انتخابات کے نتیجے میں دوبارہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ اس دوسرے دور میں بے نظیر برہان الدین حسن کے مطابق بے نظیر بھٹو کی حکومت کے ارکان نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ ایک ایسے شخص کو وزیر سرمایہ کاری مقرر کیا گیا جو خود کرپشن سے آلودہ تھا، مسٹر 10% کے نام سے مشہور تھا۔ ایک ایسے شخص کو ٹی وی پر مقابل ہے آئینہ کے نام سے ایک پروگرام کے لیے لایا گیا جو سوائے اپوزیشن کے قائدین کے برا بھلا کہنے کے اور ان کو رسوا کرنے کے کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہیں بعد میں اے پی پی کا ہیڈ بھی بنا دیا گیا اور اے پی پی کا بھی اس زمانے میں
بیڑا غرق ہوا۔ ایک خاتون کو پاکستان ٹیلی ویژن کا سربراہ بنا دیا گیا، اور ان خاتون کی قابلیت اور صلاحیت صرف یہ تھی کہ وہ کسی زمانے میں بہت عرصہ پہلے ٹیلی ویژن پر پروڈیوسر رہی تھیں۔ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے، انہوں نے اس دوران کئی انقلابی کام کیے۔ ایٹمی دھماکے بھی انہی کے دور میں ہوئے، انڈیا سے تعلقات بہتر بنانے کا سلسلہ بھی انہی کے دور میں شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم بھارت واجپئی لاہور تشریف لائے۔ اپوزیشن نے اس پر سخت احتجاج کیا۔ اسی دوران جسٹس سجاد علی شاہ سے، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، نواز شریف صاحب کے اختلافات پیدا ہوئے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کو ہٹا کر ایک طویل قانونی پروسیس کے تحت کسی اور صاحب کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ صدر لغاری اس سارے معاملات میں بالکل خوش نہیں تھے۔ صدر لغاری سے بھی ان کے اختلافات پیدا ہوئے۔ صدر لغاری کو نواز شریف صاحب نے آئین کی اس دفاع کا خاتمہ کر کے صدارت سے مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اس دوران جو سب سے اہم واقعہ وہ کارگل کی جنگ کا ہوا، اور یہاں سے اس وقت کے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف سے ان کے اختلافات شروع ہوئے، اور انہی اختلافات کے نتیجے میں 12 اکتوبر 1999 کو میاں نواز شریف نے ان کو برطرف کرنے کی کوشش کی، جو کامیاب نہ ہو سکی، اور خود میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یہ کتاب جنرل پرویز مشرف کے دور میں لکھی گئی، اور ان کو تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ حیرت کی بات صرف یہ ہے کہ اس کے مصنف برہان الدین حسن نے جنرل پرویز مشرف کے دور پر کوئی خاص تنقید نہیں کی، بلکہ انہوں نے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، نئے ٹیلی ویژن چینل کھولنے کے حوالے سے، ملک کی معاشی صورتحال سے ان کی تعریف ہی کی ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے، کسی بھی حکومت کی موجودگی میں اس کی کوتاہیاں اور کمزوریاں سامنے لانا، اس کے لیے بہت بڑے جگرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال برہان الدین حسن صاحب نے اپنی اس کتاب میں جن ادوار کا ذکر کیا ہے وہ بڑی حد تک معروضی اور غیر جانبدار ہے۔ انشاءاللہ کسی اور کتاب کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔